پروگرام ایمان کا بانی۔ پولوس رسول اپنے ایمان کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں۔ میرے ایمان کا بانی، میری نجات مسیح۔ پروگرام ایمان کا بانی میں میں شاہین اور ندیم صاحب آپ کو بہت بہت سلام پیش کرتے ہیں۔ کہیے کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بہت سال قبل خدا نے ہمارے باپ ابراہم کو ان کی پیدائش کی سرزمین سے بلایا اور اسے اس ملک میں جانے کا کہا جو خدا اسے دکھانے کو تھا۔ خدا نے ابراہم سے وعدہ کیا کہ وہ اسے ایک بڑی قوم بنائے گا اور اس کی نسل سے وہ شخص آئے گا جو دنیا کی تمام قوموں کو برکت دے گا۔ جی ہاں شاہین، بالکل ایسا ہی ہے، اور ابراہم کی نسل سے بنی اسرائیل آئے جو یعقوب کے 12 بیٹوں سے پیدا ہوئے۔ کئی سالوں تک وہ مصر کی غلامی میں رہے اور پھر خدا انہیں موسیٰ کی قیادت میں غلامی سے نکال لایا۔ پھر خدا نے قاضیوں، بادشاہوں اور نبیوں کو بھیجا تاکہ اس کے لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی دیں۔ نبیوں نے اس بات کا بیان کیا کہ کس طرح خدا مسیح کو بھیجے گا جو اپنے لوگوں کو بچائے گا، اور پھر عین وقت پر یسوع المسیح خدا کا بیٹا پیدا ہوا، اور یسوع نے مسیح کے بارے میں کی گئی 300 سے زائد پیشن گوئیوں میں سے ہر ایک کو پورا کیا۔ اور ہم اس بات سے واقف ہیں کہ یسوع ہی در حقیقت وہ مسیحا ہے جسے خدا نے اس دنیا میں بھیجنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یسوع نبیوں کے کہنے کے مطابق کنواری مریم سے بیت لحم میں پیدا ہوا۔ خدا نے اس کے بارے میں چرواہوں کو بتانے کے لیے فرشتوں کو بھیج کر اس کی پیدائش کا اعلان کیا، اور خدا ایک ستارے کی رہنمائی میں مشرق کے مجوسیوں کو وہاں لے آیا جہاں یسوع تھا۔ انہوں نے ستارے کی پیروی کی اور یسوع کو پایا، اس کی پرستش کی، اسے سجدہ کیا اور اسے تحائف دیے۔ پھر خدا کی ہدایت پر یوسف مریم اور یسوع کو لے کر مصر چلا گیا تاکہ اس کی جان ہیرودیس بادشاہ کے اس فرمان سے بچائی جا سکے جس کے مطابق بیت لحم اور اس کے نزدیک کے علاقوں کے تمام 2 سال یا اس سے کم عمر کے چھوٹے لڑکوں کا قتل کروانے کا حکم دیا تھا۔ ہیرودیس کی موت کے بعد یوسف اور مریم واپس لوٹے اور اس قصبے میں رہے جس کا نام ناصرت تھا۔ ناصرت ہی میں یسوع جوان ہوا۔ شاہین، مہربانی سے ذرا ہمیں بتائیں کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے کیا سیکھا تھا؟ جی ندیم صاحب، ہمارے پچھلے پروگرام میں ہم نے بتایا تھا کہ یسوع بپتسمہ کے لیے یوحنا نبی کے پاس گیا اور آسمان سے خدا کی آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ عزیزو، پھر ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ یسوع بیابان میں گیا اور 40 دن اور 40 رات تک روزہ رکھا، اور شیطان اس کے پاس آیا اور اسے آزمانے کی کوشش کی جب وہ بھوکا اور کمزور تھا۔ لیکن یسوع نے گناہ نہیں کیا، اس نے شیطان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یسوع نے ایک کامل اور پاک زندگی بسر کی اور کبھی گناہ نہیں کیا۔ شکریہ شاہین۔ آج کا جو پروگرام ہے اس میں ہم آپ کو یسوع کے اس دنیا میں کام کے آغاز کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ تقریباً 30 سال تک یسوع یوسف اور مریم کے ساتھ رہا، اور پھر یوحنا سے بپتسمہ لینے کے بعد وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ جگہ جگہ جاتا رہا اور لوگوں کو خدا کے بارے میں تعلیم دیتا رہا۔ یسوع نے بہت سے معجزات بھی کیے اور بہت سے لوگوں کو ان کی بیماریوں سے شفا دی اور بدروحوں کو نکالا، اور وہ سب معجزات جو یسوع نے دکھائے اس سچائی کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ حقیقت میں خدا کا بیٹا ہے۔ جی بالکل ندیم صاحب، اور اس سے پہلے کہ یسوع تعلیم دیتا اور معجزات کرتا، اس نے 12 نوجوانوں کو چن لیا تاکہ اس کے ساتھ جائیں۔ ان 12 میں سے پترس، اندریاس، یعقوب، یوحنا اور متی زیادہ معروف ہیں۔ لوگوں کو تعلیم دینے کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے یسوع ناصرت کے عبادت خانہ میں گیا اور یسایہ نبی کے صحیفہ میں سے پڑھا۔ ندیم صاحب، مہربانی کر کے آپ اس حوالے کو ہمارے لیے پڑھ دیں۔ جی میں پڑھتا ہوں۔ یہ حوالہ لوکا کی معرفت لکھی کی انجیل، اس کا 4 باب اور اس کی 18ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت میں یوں ہے: خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا،
اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کراؤں اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ پھر وہ کتاب بند کر کے اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا، اور جتنے عبادت خانے میں تھے سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں، اور وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا۔ میرے عزیزو، شیطان کے سبب سے سب لوگ ہر جگہ برائی کے اسیر اور غلام ہیں۔ شیطان نے تمام انسانوں کو سچائی کی طرف سے اندھا کر رکھا ہے، لیکن یسوع اس دنیا میں گنہگار انسانوں کے لیے امید کا پیغام لے کر آیا۔ وہ ہم سب کو شیطان کی غلامی سے چھڑانے آیا۔ یسوع آیا تاکہ سچائی کو جاننے کے لیے آدمیوں کی آنکھیں کھولے اور شیطان کے جھوٹ کو بے نقاب کرے۔ اور جیسے ہی یسوع نے اس زمین پر اپنے کام کا آغاز کیا، اس نے یسایہ کی معرفت کی گئی نبوت کی طرف رجوع کیا اور یہ فرمایا کہ آج میں بذات خود اس نبوت کی تکمیل ہوں۔ اور اسی دن سے وہ لوگوں کو خدا کے بارے میں تعلیم دینے اور منادی کرنے لگا۔ شکریہ شاہین، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آگے بڑھنے سے پہلے کیوں نہ ہم ایک اچھا سا گیت سن لیں۔ جی بالکل ندیم صاحب، تو آئیے ایک خوبصورت گیت سنتے ہیں۔ جائے کس کے پاس گناہگار، یسوع ہے زندگی، موت سے کرتا ہے وہ ہی پار، یسوع ہے زندگی، زندگی روحانی، زندگی غیر فانی، دلہن بھی کہتی یسوع ہے زندگی، تو جو سنتا ہے کہتا جا، یسوع ہے زندگی، ساری قومیں آئے آب حیات وہ پائے، ابھی ہم ایک گیت سن رہے تھے، اور اس سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ خدا کے بارے میں تعلیم دینے اور منادی کرنے کے لیے یسوع مسیح نے کیا کیا۔ یسوع نے منادی کی کہ لوگوں کو اپنے گزشتہ طرز زندگی کے لیے توبہ کرنے اور شیطان کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ یسوع نے سکھایا کہ یہی وہ وقت ہے جب خدا کی طرف رجوع اور اس پر ایمان لایا جائے۔ یسوع نے سکھایا کہ دو مالکوں کی خدمت کرنا ناممکن ہے۔ ہم خدا اور شیطان کی بیک وقت پرستش نہیں کر سکتے۔ ہمیں اسے چننا ہے جس کی ہم پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ یسوع نے سکھایا کہ خدا کی راہ امن، خوشی اور زندگی کی طرف لے جاتی ہے، لیکن شیطان کی راہ جھگڑا، غم اور موت کی طرف لے جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ یسوع کے اس زمین پر آنے کی ایک وجہ یہ ظاہر کرنا تھا کہ خدا آدمیوں کے لیے کیسا مہربان ہے۔ خدا ان سے بات چیت کرنا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ لوگ اس کی مرضی کو جانیں۔ خدا چاہتا ہے کہ انسان جانے کہ خدا کیسا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ وہ صحیح اور غلط میں فرق معلوم کریں۔ خدا چاہتا ہے کہ انسان جانے کہ ان کے سب گناہ معاف ہو سکتے ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ فردوس میں رہ سکتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ انسان جانے کہ موت کے بعد زندگی ہے۔
عزیز سامعین، ہم اس بات سے واقف ہیں کہ یسوع اپنی معجزانہ ولادت کے باعث فی الحقیقت خدا کا بیٹا ہے۔ ہم اس کی خالص اور راست تعلیم کے سبب سے یہ جانتے ہیں کہ وہ حقیقت میں خدا کا بیٹا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ فی الحقیقت خدا کا بیٹا ہے کیونکہ اس نے وہ تمام پیشن گوئیاں پوری کی جو مسیحا کے بارے میں کی گئی تھیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ واقعی خدا کا بیٹا ہے کیونکہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ آنے والے پروگراموں میں ہم یسوع کے متعلق آپ کو اور بھی بہت کچھ بتاتے رہیں گے۔ ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ یسوع کس طرح عبادت خانے میں گیا اور یسایہ نبی کے صحیفے میں سے پڑھا اور فرمایا کہ وہ خود یسایہ کی پیشن گوئی کی تکمیل ہے۔ آئیے ہم آپ کو اسی وقت میں ہونے والی ایک اور بات بتاتے ہیں جو ایک اور عبادت خانے میں واقع ہوئی۔ ہم پڑھیں گے مرکز کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت سے لے کر 28ویں آیت تک۔ پھر وہ کفرنہوم میں داخل ہوئے اور وہ فی الفور سبت کے دن عبادت خانہ میں جا کر تعلیم دینے لگا، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے کیونکہ وہ ان کو فقیہوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا۔ اور فی الفور عبادت خانے میں انہیں ایک شخص ملا جس میں ناپاک روح تھی۔ وہ یوں کہہ کر چلایا کہ اے یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو ہم کو ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، خدا کا قدوس ہے۔ یسوع نے اسے جھڑک کر کہا کہ چپ رہ اور اس میں سے نکل جا۔ پس وہ ناپاک روح اسے مروڑ کر اور بڑی آواز سے چلا کر اس میں سے نکل گئی۔ اور سب لوگ حیران ہوئے اور آپس میں یہ کہہ کر بحث کرنے لگے کہ یہ کیا ہے، یہ تو نئی تعلیم ہے۔ وہ ناپاک روحوں کو بھی اختیار کے ساتھ حکم دیتا ہے اور وہ اس کا حکم مانتی ہیں۔ اور فی الفور اس کی شہرت گلیل کی اس تمام نواحی میں ہر جگہ پھیل گئی۔ جی ہاں میرے عزیزو، ہم اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ ہم کبھی اس بات کو نہ بھولیں کہ یسوع شیطان اور تمام بد ارواح پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر ہم یسوع پر ایمان رکھتے ہیں اور اسے اپنی زندگیوں کا مالک بناتے ہیں تو ہمیں شیطان اور بد ارواح سے ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ وہ ہماری حفاظت کرے گا اور ہماری رہنمائی کرے گا اور ہماری دیکھ بھال کرے گا۔ یاد رکھیں کہ اس نے فرمایا تھا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ غریبوں کو خوشخبری، قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے گناہوں سے بچا نہیں سکتا۔ ہم سب نے گناہ کیا ہے اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ گناہ کی مزدوری موت ہے اور اپنے گناہ کے باعث ہم سب خدا سے جدا ہیں۔ تاہم چونکہ یسوع اس دنیا میں آیا اور انسانوں کے درمیان رہا اور پھر صلیب پر انسان کی خاطر مر گیا، اگر ہم اس پر ایمان رکھیں اور اپنا بھروسہ اس پر قائم کریں تو ہم سب اپنے گناہوں سے معافی پا سکتے ہیں۔ یہ خدا کا انسان کے لیے نجات اور ہمیشہ کی زندگی پانے کا طریقہ ہے۔ ہمارے لیے معافی پانے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی معافی اور ابدی زندگی کے لائق نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کے سبب سے ناپاک اور داغدار ہے۔ ہم آپ کو آنے والے پروگراموں میں یسوع کے بارے میں مزید بتائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اور اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کر لیں۔ پروگرام ایمان کا بانی، پوسٹ باکس نمبر 117، فیصل آباد۔ اور SMS اور فون کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0333 48 25 963 0333 4825 963۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0305 33 77 310 0305 3377 310۔ تو سامعین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے شاہین اور ندیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔